جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے سینئر صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ وہ کون سی بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے؟ سبھی جانتے ہیں، عمران خان کی حمایت۔ جی ہاں، ARY نیوز پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی حمایت ارشد شریف کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ دبئی جائیں اور دبئی کے بعد کینیا پہنچیں، اور کینیا پر یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ ارشد شریف کو پاکستان میں کن لوگوں سے خطرات لاحق تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے ایک آئینی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس کا احوال آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحافی جو پاکستان کے اندر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اور جب حکمرانوں کو ان کی اس پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران اپنی کرپشن بے نقاب ہونے کے خطرات یا اپنی غلط کاریاں بے نقاب ہونے کے جب خطرات ان کو یا خدشات بڑھتے ہیں ان کے، تو پھر صحافیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، حکومت وقت کیا کچھ کرتی ہے، اس کی ایک بدترین مثال جو ہے وہ ارشد شریف کا کیس ہے۔ پاکستان میں درجنوں ایسے صحافی ہیں جنہیں مختلف ادوار میں مختلف مقامات کے اوپر نہ صرف کہہ لیجیے پولیس کی جانب سے تشدد یا مارنے کے واقعات ہوئے ہیں، بلکہ انڈیویجول یا عام افراد یا جو گینگسٹرز ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی پاکستان کے اندر صحافیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ جیسے کہ ظاہر ہے ہم بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی دن بھر اس نوعیت کی چیزیں آتی ہیں، اور پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں صحافیوں کی پروٹیکشن کے، لیکن عملی بات کی جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صحافیوں کے لیے کوئی الگ سے قانون یا الگ سے ایسا سسٹم ہو جو ان کا تحفظ اور ان کی پروٹیکشن کر سکے۔ ارشد شریف نے FIA کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، جس میں ان کی جانب سے فیصل چودھری ایڈوکیٹ پیش ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ارشد شریف کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ارشد شریف کی رپورٹنگ اور حکومت پر تنقید بتائی گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جی میاں محمد نواز شریف کے بھائی میاں محمد شہباز شریف کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل، MQM بھی اسی کا حصہ ہے۔ اسی یعنی کہ یہ حکومتی قومی حکومت ہے، اسی کی جانب سے ارشد شریف کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور ارشد شریف نے یہ بات کہیں چوراہے پر نہیں، ٹی وی پر نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے فیصل چودھری کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائی تھی۔ عدالت نے کارروائی کی، فیصل چودھری کو سنا، دوسری طرف سے حکومت کو بھی سنا، اور عدالت نے اپنے تحریری حکم میں FIA کو یہ کہا کہ ڈائریکٹر سائبر FIA PFUJ اور اسلام آباد ہائی کورٹ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کے ساتھ رابطہ کریں، اور عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ جو ڈائریکٹر تھے سائبر ونگ، جو صحافی تنظیموں سے صحافیوں کے خلاف جو کیسز ہیں ان پر مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کریں۔ ساتھ ہی جو FIA حکام تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ارشد شریف کو نہ تنگ کر رہے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی کیس بنایا جا رہا ہے، لیکن پھر عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو پھر اس کے باوجود ارشد شریف کو ہراساں کر رہے ہیں اور انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس پر پھر بتایا گیا کہ ارشد شریف کو کہ کوئی بھی ادارہ تنگ نہیں کر رہا، لیکن ارشد شریف کے جو وکیل فیصل چودھری تھے انہوں نے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو یہ بتایا کہ رات کو ارشد نے مجھے فون کر کے کہا FIA کی طرف سے ہراساں کیا گیا ہے، گھر پر سول کپڑوں میں کچھ لوگ آئے جو انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے کچھ کاغذات بھجوائے جو انہوں نے ارشد شریف نے دستخط کر کے بھیجے۔ آج یعنی کہ اس وقت کی بات ہے، جمعرات کو ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، مگر اس دوران ان کا ارشد شریف سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں شک تھا کہ وہ زیر حراست ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ارشد شریف کسی ایک ادارے نہیں، یہ تو FIA تو
خیر ماضی کی بات ہے، ارشد شریف کو کہا جا رہا تھا کہ جی اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں یا تو وہ عمران خان کی حمایت سے باہر نکلیں یا پھر بیرون ملک چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارشد شریف دبئی چلے گئے، اور دبئی کے اندر بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کہا یہ جا رہا ہے بعض سینئر صحافیوں کی جانب سے کہ پاکستان کی حکومت نے دبئی کی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف کو وہاں سے نکالا جائے، چونکہ ارشد شریف پاکستان کے اندر ان کو مطلوب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی شہباز گل ہوں، ان کی جانب سے بھی پہلے ہی دعویٰ کیا جا چکا ہے، اور اب جو یوٹیوبر عمران خان ہے خاصے مشہور ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے، اور وہی انہی عناصر کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ وفاقی حکومت ان صحافیوں کو ان کے خلاف جس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہی ہے، عمران خان کو بھی گرفتار کیا گیا، یوٹیوبر جو ہیں، اور انہیں جن مقدمے میں گرفتار کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ہی لمحے اگلے ہی دن جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں نے اس پر نوٹس لے لیا اور ان کو بری کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو صحافی اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ان صحافیوں کو نہیں ہے جو کہ حکومت وقت کی آپ کے لیے خوشنودی کر رہے ہیں، انہیں راضی کر رہے ہیں، اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ خطرات ان کو ہیں جو حکومتی موقف کے خلاف کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ان کی گفتگو کو یا ان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سچ کڑوا جو سچ ہے یہ حکومت کو اس وقت برداشت نہیں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی پاکستان کی حکومت ہے، لیکن جو بنیادی ایک بات ہے کہ جی ارشد شریف اگر پاکستان میں ہوتے تو یقینی طور پر ان کی زندگی محفوظ رہتی۔ ہم ان اسباب کی بات کر رہے ہیں جن اسباب کی وجہ سے ارشد شریف دبئی میں جانے پر مجبور ہوئے، اور دبئی میں جا کر کینیا کے اندر گئے۔ اب کینیا میں انہیں کون لے کر چلا گیا، کینیا میں کس نے ملاقات کروائی، جو پولیس چوکی کے اوپر جو پولیس موجود تھی حقیقت میں وہ پولیس تھی یا وہ سلیپر سیل سے کسی ملک دشمن عناصر کے، یا خود پھر وہ کسی کے خریدار تھے، ایجنٹ تھے جنہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا۔ اور پھر اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی ہی ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ اگر اداروں پہ بات بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پاکستان کے ادارے ہیں۔ اب اہم ترین سوال یہ ہے، چونکہ اب پاکستان کی جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی انٹرنیشنلی تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا پاکستان کسی ملک دشمن ادارے یا انٹیلیجنس جو ونگز ہوتے ہیں، سلیپر سیلز ہوتی ہیں، ان کی کارروائی تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ اتفاقی حادثہ ہے تو پھر ایک بہت ہی اچنبے کی بات ہے کہ کینیا کی پولیس چوکی پر کچھ سنائپر جیسے ہتھیار لے کر چلتی ہے، سنائپر پولیس اہلکار ہوتے ہیں، یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔